نماز کے عمل میں ارادہ حسین کا۔ امید آدمی سامنے نہایت معیاری شاعری سنائی، لیکن محفل پہ ایک وقت وہ طاری ہوتا ہے کہ جب لوگ سنجیدہ شاعری سنجیدگی سے سننا نہیں چاہتے، اور جب آپ لوگ اتنا سنجیدہ ہو جائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ شاعری بہت اچھی تھی، اور یہ مصرع ایک بار کراچی میں ہوا تھا آج سے 10-12 سال پہلے، اور وہاں کی ایک انجمن ہے فنافل حسین، جلال پوری کی انجمن ہے، اس کا شاعر میں یہاں ہوں اور انجمن کراچی میں ہے، سمجھے آپ، کراچی میں۔ تو وہ لوگ مجھ سے سلام کہلواتے ہیں۔ ظفر الایمان کی 3 رات کی شب بیداری ہوتی ہے کراچی کی سب سے بڑی، وہاں یہ مصرع تھا۔ مطلب میں نے یہاں سے لکھا، دیکھیں انٹرنیشنل مطلب سرکار، میں نے مطلب پیش کیا تھا وہاں، اب یاد آ گیا ہے، سن لیجیے۔ سنجیدہ شاعری ہے اس لیے داد نہ دیجیے گا، قطعاً داد نہ دیجیے گا، ورنہ سمجھدار ہونے کی سند مل جائے گی۔ میں مصرع پیش کر رہا ہوں۔ سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، جو سمجھے صرف وہی داد دے، آپ کو مولا کی قسم۔ سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا۔ سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا۔ پرچم بدوش جعفر طیار کی طرح، پرچم بدوش جعفر طیار کی طرح، دریا کو جیتنے چلا دریا حسین کا۔ پرچم بدوش جعفر طیار کی طرح، دریا کو جیتنے چلا دریا حسین کا۔ اور ابھی سب کہہ رہے تھے نواسا رسول کا، اور حسین اور نواسا، قسم خدا کی کتنا نمک حرام ہو گیا ہے یہ مسلمان۔ 1000 مرتبہ کہتا ہے رسول کے نواسے نے کربلا کو فتح کیا، ایک بار نہیں کہتا کہ ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا۔ شعر پیش کر رہا ہوں۔ محشر کا دن ہے بانٹ رہا ہے شفاعتیں، محشر کا دن ہے بانٹ رہا ہے شفاعتیں، دادا کو ساتھ میں لیے نانا حسین کا۔ اگر 2% لوگ سمجھ جائیں تو میں کامیاب ہوں، 92% لوگ 98% لوگ داد نہ دیں۔ محشر کا دن ہے بانٹ رہا ہے شفاعتیں، دھمکا دھمکا کے داد دے رہا ہوں۔ محشر کا دن ہے بانٹ رہا ہے شفاعتیں، دادا کو ساتھ میں لیے نانا حسین کا۔ اس دیر میں خدا کی قسم یا علی کے بعد نیر کوئی جواب نہیں یا حسین کا۔ اس دیر میں خدا کی قسم یا علی کے بعد نیر کوئی جواب نہیں یا حسین کا۔ ہم لوگوں کو نظامت نے خرچ کر دیا، ورنہ شاعر اچھے تھے۔ آئیے اب آپ کے مزاج کے 4 مصرے پہلے میں پیش کروں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس ماحول تک لے کے چلوں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یزیدیت کا مینیفیسٹو لے کے ایک نئی ڈیموکریسی کا خواب دیکھا گیا، اور مجھے عالم اسلام کے نامرد مفتیوں کی یہ زنانہ پن کی باتیں عجیب و غریب لگیں کہ 59 ملک اس وقت UN میں مسلمان ممبر ہیں سرکار، اور اس کے بعد میں باقاعدہ سعودی عرب سے ایک منسٹری سے ایک باقاعدہ طور پہ ایک وہ بنایا گیا، نقشہ بنایا گیا جو وہاں کے کلچر سے اور اسٹرکچر سے پاس ہو کے گیا کہ حضور کی قبر گنبد خضرا سے اٹھا کے کہیں اور ملتوی کر دی جائے، اور پھر ہم اپنے چندے اور دھندے کا نیا کاروبار شروع کریں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی منسٹری سے کوئی نقشہ پاس ہو جائے اور عالم اسلام کے کان پہ جوں نہ لگے، یہ کہاں کی نامردی ہے؟ قسم خدا کی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قبر رسول کو زمین سے اٹھانے کا تصور ہی حرام ہے کہ نہیں؟ اور کسی نے احتجاج کیا؟ دنیا کی ہر زبان کے اخبار میں نقشہ تک چھپ گیا، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ کہاں گئی غیرت عالم اسلام کی؟ مگر ہماری محفلوں کے اسٹیج سے ایک شخص نے آواز اٹھائی تھی جب یہ داعش والے آئے ہیں اور نئی نئی کرنسیاں چھپی ہیں، اور اس کے بعد میں جب بھاگے ہیں عجیب انداز میں، تو پھر شبروز کانپوری نے مصرع کہا، انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر، انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر، یہ تو میں ہندی میں پڑھ رہا ہوں، بچہ بچہ سمجھے گا، انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر آئے ہیں شام والے پرانے لباس میں۔ زندہ باد سمجھدار مجمع۔ پوری محفل کا پہلا شعر سب سے زیادہ سمجھا آپ نے، انسانیت کے جسم کا چولا اتار کے،
انسانیت کے جسم سے چولا اتار کے نکلے ہیں شام والے پرانے لباس میں، اور نکلے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نکلے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے یزید والے زنانے لباس میں۔ آئیے ان مصروں کے خالق، ان زنانہ قافیوں میں مردانہ شاعری کے خالق جناب شبروز کانپوری صاحب تشریف لے آئے، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال۔ مصروں سے آغاز کر رہا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں۔ بات چل رہی تھی، بھائی میری گزارش ہے چائے روک دیجئے ابھی، یہ اچھا اسٹیج پہ آ رہی، پی لیجئے آپ لوگ۔ میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، آپ کی عادلانہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یوں تو ہر ایک نبی نے دیے امتحان گئے، یوں تو ہر ایک نبی نے دیے امتحان گئے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ سب نے کہا کہ بس، یوں تو ہر ایک نبی نے دیے امتحان گئے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ سب نے کہا کہ بس، بولا میرا حسین خدا اور امتحان، لیکن میرے حسین سے رب نے کہا کہ بس، رب نے کہا کہ بس، لیکن میرے حسین سے رب نے کہا کہ بس، بولا میرا حسین خدا اور امتحان، لیکن میرے حسین سے رب نے کہا کہ بس، سے رب نے کہا کہ بس۔ حضرات میں 4 مصرے غدیر کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں، اور نام حسین سن کر جو بیدار نہ ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ نام حسین پہ جو بیدار نہ ہو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، غدیر کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، انکار جو علی ولایت سے کر گیا، اس کا نصیب بننے سے پہلے بکھر گیا، انکار جو علی کی ولایت اس کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا۔ بھیا ایک جائے یہاں پہ بھی رکھ دینا، آواز
انکار جو علی کی ولایت. حضرات دیکھیے، مجھ کو یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو نیند آ رہی ہے، مطلب جو لوگ جن لوگوں پہ نیند غالب ہو رہی ہے، ان کو میں یہ بتا دوں کہ میں پرسوں گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک میں نے 10 منٹ بھی نیند پوری نہیں، 10 منٹ کے لیے بھی سویا نہیں ہوں. میں مسجد میں کھڑا ہوں اور یہ بات حقیقت ہے. میرے ساتھ مولانا قرطاس کربلائی صاحب آج دن میں غازی پور میں تھے، کل رات میں میرے ساتھ فیاض صاحب تھے. میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا ہوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ آپ آج ہی رات بھر جاگیں گے اور کل صبح جا کر سو جائیں گے. کل ہم سب شاعروں کو پھر سے سفر پر نکلنا ہے اور مومنین کو خوش کرنے کے لیے. حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، اس کا نصیب بننے سے پہلے بھی کر گیا. تو چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی، سارے ذلیل زادوں کا چہرہ اتر گیا. نصیب بننے سے پہلے بھی کھل گیا. چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی، سارے ذلیل زادوں کا چہرہ اتر گیا. ذلیل زادوں کا چہرہ سارے ذلیل ذاتوں کا چہرہ اتر گیا. اور ابھی ہمارے نیئر بھائی نے حالات حاضرہ پہ میرے ہی 4 مصرے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جناب نیئر جلال پوری صاحب کے لبوں سے میرے مصرے آپ نے سنے. میں 4 مصرے حالات حاضرہ پہ پھر پیش کر رہا ہوں کہ اس ملعون نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم روضہ علی کو، روضہ حسین کو مسمار کر دیں گے. 4 مصرے میں حاضر کر رہا ہوں، اگر بات میری پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا. پہلے مصرے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں. لعنتی وہ شخص ہے ابو بکر جس کا نام ہے، ابو بکر جس کا نام ہے. لعنتی وہ شخص ہے ابو بکر جس کا نام ہے. لعنتی وہ شخص ہے بغدادی جس کا نام ہے. لعنتی وہ شخص ہے بغدادی جس کا نام ہے. وہ تیری سرحد کا بھی دیدار کر سکتا نہیں، وہ تیری سرحد کا بھی دیدار کر سکتا نہیں. تو خون شامل ہے 72 کا تیری بنیاد میں، کربلا تجھ کو کوئی مسمار کر سکتا نہیں.
کربلا تجھ کو کوئی مسمار کر سکتا نہیں، کربلا تجھ کو کوئی مسمار کر سکتا نہیں۔ اور حضرات میں 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں، اگر پہنچ جائیں تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ یہ بات ہو چکی ثابت ہر ایک پہلو سے، یہ بات ہو چکی ثابت ہر ایک پہلو سے، عمل کا رد عمل بھی شدید ہوتا ہے، تو پلے جو گود میں حق کی حسین ہو جائے، منافقت جسے پالے یزید ہوتا ہے، منافقت پالے یزید ہوتا ہے، منافقت جسے۔ حضرات میں جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ رسول نے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں ان کو کہا کہ ام ابیہا کہا، رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو خط دیا جو ام ابیہا۔ میں حاضر کر رہا ہوں 4 مصرے، سماعت فرمائیں۔ تو مادر سردار جوانان جنا ہے، تو مادر سردار جوانان جنا ہے، عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے، عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے، تو اس سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے، بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے، جس باپ کی۔ خلوات پڑھتے ہیں حضرت۔ حضرات کل رات میں جونپور میں ایک مصرع ہوا تھا، وفا کے ناز تو شبیر اور شبر اٹھاتے ہیں، وفا کے ناز تو شبیر اور شبر اٹھاتے ہیں۔ ایک مطلع چند شعر حاضر کر رہا ہوں، اگر پسند آ جائیں تو دعاؤں سے نواز دیجئے، حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہاں سے سب یزیدی بوریا بستر اٹھاتے ہیں، سب یزیدی بوریا بستر اٹھاتے ہیں۔ ردیف کا لطف لیجئے گا اور محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، سماعت فرمائیں۔ وہاں سے سب یزیدی بوریا بستر اٹھاتے ہیں، جہاں پر ہم صدائے نعرہ حیدر اٹھاتے
حضرات دیکھیے اصل میں ایسا ہوا کہ اس پہ لگاتار کم سے کم 5-6 تحت کے شاعروں نے شعر پڑھے، تو یہ مائک جو ہے چیخ کے پڑھنے کا عادی ہو گیا ہے کہ جب تک اس پہ چیخ کے نہ پڑھو تب تک یہ اپنی آواز آپ تک نہیں پہنچائے گا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آمد حضرت نفیس و بیتاب صاحب کے لیے، اور ہمارے بڑے بھائی جناب آرزو صاحب بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھائی نایاب بلیاوی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے خیر مقدم میں ایک باواد بلند صلوات پڑھ دیں حضرات۔ دیکھیے حضرات ابھی تک آپ شعر سن رہے تھے، اب شعر کو دیکھ بھی لیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ نعرہ حیدری! وہاں سے سب یزیدی بوریا بستر اٹھاتے ہیں، جہاں پہ ہم صدائے نعرہ حیدر اٹھاتے ہیں۔ حضرات دیکھیے آپ کو قسم ہے کہ میری آواز پہ نہ جائیے گا، شعر سماعت کریے گا، اگر شعر میں کچھ کمی ہو تو داد نہ دیجیے گا، اور اگر شعر مکمل سمجھ میں آ جائے تو آپ کو قسم ہے مولا عباس کی کہ داد دیجیے گا، کیونکہ حق ادا ہونا چاہیے۔ وہ دیکھو پشت پر بیٹھا ہوا ہے لال زہرا کا، وہ دیکھو پشت پر بیٹھا ہوا ہے لال زہرا کا، چلو دیکھیں نبی سجدے سے اب کب سر اٹھا۔ اب کب سر اٹھاتے ہیں نبی سجدے سے، اب کب سر اٹھاتے ہیں۔ حضرات میں آپ کے حوالے شعر کر رہا ہوں، آپ کے مزاج کا شعر ہے اور جیسے سننا ہو ویسے سنیے۔ بھلا وہ کس طرح دعویٰ کریں گے جانشینی کا، بھلا وہ کس طرح دعویٰ کریں گے جانشینی کا، جنہیں پہلو سے اپنے خود ہی پیغمبر اٹھا، اٹھاتے ہیں، جنہیں پہلو سے اپنے خود ہی پیغمبر اٹھاتے ہیں۔ اور یہ مصرع، یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، خصوصی توجہ میں اسٹیج سے چاہتا ہوں، سماعت فرمائے۔ نصیری کے بھروسے پر تعجب ہونے لگتا ہے، نصیری کے بھروسے پر تعجب ہونے لگتا ہے، علی مردے کو جب بھی مار کے ٹھوکر اٹھاتے ہیں،
اٹھاتے ہیں. اور اس شعر کے پہلے مصرے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں حضرات, سماعت فرمائیں. سراسر سر اڑاتے ہیں, دھڑا دھڑ دھڑ گراتے ہیں. سراسر سر اڑاتے ہیں, دھڑا دھڑ دھڑ گراتے ہیں. جب اپنی تیغ کو میدان میں حیدر اٹھاتے ہیں, تیغ کو میدان میں حیدر اٹھاتے ہیں. جب اپنی تیغ کو میدان میں حیدر اٹھاتے ہیں. سبھی فتوے یزیدیت کے بٹ جاتے ہیں ٹکڑوں میں. سبھی فتوے یزیدیت کے بٹ جاتے ہیں ٹکڑوں میں. علم عباس کا ہم جب کبھی مل کر اٹھاتے, علم کبھی مل کر اٹھاتے ہیں. علم عباس کا ہم جب کبھی مل کر اٹھاتے ہیں. اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. غم شبیر میں جو رولتی ہے رات دن آنکھیں, غم شبیر میں جو رولتی ہے رات دن آنکھیں. فرشتے میری پلکوں سے وہی گوہر اٹھاتے, گوہر اٹھاتے ہیں فرشتے. اور یہ حضرات, میں حالات حاضرہ پہ یہ شعر برائے اصلاح, میں نے اس شعر کی اصلاح نہیں لی ہے. سرکار تشریف فرما ہے, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا, اور اگر شعر آپ کو پسند آ جائے اور اگر کوئی غلطی نہ ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. خلاف ظلم شیشتانی نے یہ پیغام بھیجا ہے, خلاف ظلم شیشتانی نے یہ پیغام بھیجا ہے. پڑے جب وقت تو پھر پھول بھی پتھر اٹھاتے ہیں. پڑے جب وقت تو پھر